بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علاج کروا کروا کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو بیماری ہے بدستور باقی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو فن سے ناواقفیت ہوتی ہے اور یا پھر مریض کی کچھ بتائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو جو لوگ فن سے واقف ہوتے ہیں تو ان کا علاج جو ہوتا ہے وہ الگ طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کا جو مزاج ہے اس کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے مزاج کے مطابق جو ہے اس کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اور اس کو عملیات کی زبان میں آتشی، بادی، خاکی اور آبی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان کا مزاج نکال کر اس کے بعد اگر تعویذ استعمال کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام لکھ لیں اور اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھ لیں۔ دونوں کے نام کو جمع کر کے آپ 5 کے اوپر تقسیم کر لیں۔ تو 5 پر تقسیم کرنے کے بعد اگر 1 بچے تو ایسے شخص کا جو علاج ہے وہ ایسے تعویذ سے ہوگا جو آتشی چال پہ لکھا ہوا ہو، اور اگر 5 پر تقسیم کرنے کے بعد 2 بچے تو ایسے مریض کا علاج جو ہے وہ ایسے تعویذ سے ہوگا جو بادی چال پہ لکھا ہو، اور اگر 5 پر تقسیم کرنے کے بعد اگر 3 بچے تو ایسے مریض کا علاج ایسے تعویذ سے ہوگا جو آبی چال پہ لکھا ہو، اور اگر 5 پر تقسیم کرنے کے بعد باقی 4 بچے تو ایسے مریض کا علاج ایسے تعویذ سے ہوگا جو خاکی چال پہ لکھا ہو۔ تو انشاءاللہ ایسی ترتیب سے اگر علاج کیا جائے تو مریض بالکل درست ہو جائے گا، اور اگر وہ اعداد جو ہیں جمع کرنے کے بعد 5 پر برابر تقسیم ہو جائیں تو اس ایسے مریض کا علاج صرف قرآن کی آیات کے ذکر سے اور تلاوت سے جو ہے ٹھیک ہوگا، بقیہ کسی قسم کا تعویذ جو ہے اس کے علاج کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔